جس طرح ہر ایک شے کا اپنا اپنا ایک ذائقہ ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا بھی ذائقہ ہے۔ آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آ جائے، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے آسمان پہ چلی جائے، لیکن وہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے دائیں بائیں ہو سکتا؟ یہ مٹھا کیا وہ لذت تھی انہیں یار، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی لذت مل گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جو ہے نا وہ مناجات کی لذت مل گئی ہے، وہ پھر ساری ساری رات دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہماری آج بھی پرانی خواتین گھروں میں موجود ہیں، پورا پورا دن قرآن پڑھتی رہیں گی، اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب اتنی دیر قرآن پاک کیسے پڑھ لی انہوں نے۔ ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آتی ہے، پھر اس کو وہ بھی مزہ دیتی ہے۔ یہ ان چیزوں کا مزہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب بندہ ایمان کا مزہ محسوس کر لے، ایمان کی حلاوت محسوس کر لے۔ حاضرین ذوال احتشام، خلاق کائنات کا کروڑہ احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے سامنے جس اہم موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ایمان کی شرطیں ہیں۔ ایمان کے لیے شرطیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مالک عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی اس حدیث پاک کے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا کہ تین چیزیں جس بندے میں ہوں وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ذرا غور کریں نا، ہر ایک چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ایمان کا بھی ذائقہ بیان کیا ہے۔ جیسے ہر ایک شے کی مٹھاس ہوتی ہے، ایک وقت آنے پر اس میں جیسے پھل ہیں، آم لگا ہوا ہے درخت پر، اس آم کے درخت میں، اس آم میں، اس پھل میں پہلے دن تو مٹھاس نہیں آ جاتی، یعنی پہلے جو ہے وہ کچا ہوتا ہے، مٹھاس نام کی نہیں ہوتی، پہلے کھٹا ہوتا ہے۔ ایسا ایسا جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے درخت پر رہنے کی تو اس میں مٹھاس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تھوڑا تھوڑا میٹھا ہوگا، بعد میں جیسے پوری اس کی عمر ہو جائے گی، چاند جو ہے اپنا اثر رسوخ اس میں چھوڑے گا تو وہ بالکل کھٹا آم جو ہے وہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ مالٹے کو دیکھتے ہیں، پہلے وہ کھٹے ہوتے ہیں، کچے اتار لیے جائیں تو کھٹے ہوتے ہیں، وہیں پہ کھڑے رہیں اپنی مدت پوری کر لیں تو پھر وہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے اس میں مٹھاس آنے کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے مٹھاس نہیں آتی۔ آپ بیروں کو دیکھ لیں، وہ بھی پہلے ایسے ہوں گے بندہ کھائے تو اس کا گلا گھٹتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی بیر جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، کھانے میں لطف دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، بندہ جیسے کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان پر سبحان اللہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو پیارے بھائیوں، اسی طرح کر کے جس طرح ہر ایک شے کا اپنا اپنا ایک ذائقہ ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا بھی ذائقہ ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہے بھائی، ہیں کوئی بھی شے بے ذائقہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کا بھی ذائقہ ہے۔ ذائقہ کسے کہتے ہیں بھائی، یہ بھی ذرا غور کریں ہم اس بات پر۔ جیسے کوئی بندے کو کسی شے کی لت پڑ جائے، چس پڑ جائے اسے کھانے کی، تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، اسے وہ مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں۔ کئی لوگوں کو بریانی کھانے کا شوق ہوتا ہے، کئی لوگوں کو اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ کھانے کا شوق ہوتا ہے۔
تو جس چیز کا اسے مزہ آ گیا وہ بار بار کھائے گا، اسے پھر چھوڑے گا نہیں۔ آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کیسے جناب، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بار بار وہ مانگیں گے، روئیں گے، چیخیں چلائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے ہاں جی پھر جناب مجبور کر کے پیسے لیں گے، پھر وہ کھائیں گے، عادت پڑ گئی نا اسے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کر کے ایمان جو ہے اس کی بھی ایک خاص ایک لذت ہے، اس کی بھی ایک مٹھاس ہے اس کی، ایمان کی۔ اللہ کو ایک مان لیا، حضور فرماتے ہیں اس کی بھی مٹھاس ہے۔ یعنی بندہ مومن جو ہے وہ اس کا اتنا عادی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اتنی راسخ ہو گئی ہے اس کے دل کے اندر کہ اب دنیا جہاں دائیں سے بائیں ہو سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آ جائے، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے آسمان پہ چلی جائے، لیکن وہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے دائیں بائیں ہو سکتا؟ یہ مٹھاس ہی تو ہے جو اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یہ مٹھاس ہی تو ہے جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے نور سے دائیں بائیں نہیں ہونے دیتی۔ اور یہی معنی میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ یہ محبت کی جو 3 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، محبت کی، ایمان کی، حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کی بندہ حلاوت نہیں پا سکتا جب تک 3 چیزیں اس میں نہ آ جائیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ گولیاں ٹافیاں کھاتے ہیں، وہ کینڈیاں کہتے ہیں آج کل ان کو، وہ بچہ کھائے جا رہا ہے، بڑے شوق کے ساتھ کھائے گا، اس کو جب ملے گا وہ ہنسے گا، خوش ہوگا۔ لیکن ہم جو ہے ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا، ہم کہتے ہیں کہ یہ دانتوں میں گرنے کا خود سامان کر رہا ہے، ہم جو ہے نا اس کے نقصان سے آگاہ ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ اس کی مٹھاس سے آگاہ ہے۔ بچے کو لذت چاہیے جی، وہ رولا بھی ڈالے گا، لڑائی بھی پڑے گا، لڑائی بھی ڈالے گا، کوئی بیٹھا ہوا تو کوئی بھی شے ہاتھ چڑھے گی وہ بھی ٹھوک دے گا، چلو بھی مجھے لے کے دو، ہیں وہ لذت پڑ گئی نا اس کو۔ تو پیارے بھائیوں، اسی طرح کر کے ایمان کی لذت جس بندے کو آ جائے، اب مثال کے طور پر ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر میں 10-12 لوگ رہ رہے ہیں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں ایک بندہ جو ہے یا خاتون ہے، بوڑھی اماں، وہ پچھلی رات کو اٹھ کے مصلی بچھا کے بیٹھی ہیں جناب قرآن پاک کھول کے، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ پچھلی رات کو قرآن پاک پڑھنے کی لذت سے آشنائی کو نہیں۔ یہ تو اس سے بندہ پوچھے نا کہ بتا بھی اماں اس وقت تو بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، کیا شے ہے کہ تجھے اس وقت اٹھا کے بٹھاتی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں رب تعالیٰ سے کلام کروں یا رب تعالیٰ میرے ساتھ کلام کرے تو پھر میں 2 کاموں میں سے ایک شروع کر دیتا ہوں، یا نماز شروع کر دیتا ہوں یا پھر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ بتائیں اب نماز جو ہے نا ہماری، چونکہ ہماری نماز وہ نماز ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں نماز میں کھڑا ہونا مشکل لگتا ہے۔ ہم جب امام کی ایک تسبیح شمار کرتے ہیں، 3 بار پڑھنا تھا 4 بار پڑھ دیا سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھنا تھا تو 4 بار پڑھ دیا سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار زیادہ پڑھ دیا، آج 6 بار پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کی لذت سے آگاہی نہیں ہوئی۔ نماز کی لذت سے آگاہی ہو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کسی بندے نے آ کے تلوار مار کے نا جی آپ کے پاؤں کی 5 انگلیاں ہی کاٹ دی، ایک بھی انگلی ساتھ نہیں بچی، لیکن آپ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مصلی پہ خون دیکھا تو پوچھا میں یہ خون کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کسی نے آپ کے پاؤں پہ تلوار مار کے آپ کی انگلیاں کاٹ دیا 5 کے 5، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا یار میں اس علی کا پوتا ہوں جس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں پھالا لگ گیا تھا تو وہ کھینچتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ کسی نے کہا کہ جب حضرت نماز پڑھنے لگے تب کھینچ لیجئے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا انہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جی، انہوں نے جناب پورے زور کے ساتھ وہ کھینچ لیا، مصلی سارا خون سے بھر گیا۔ نماز پڑھ کے سلام پھرتے تک کہا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ پھالا نکالا تھا آپ کی پنڈلی سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہاں مریضوں کو اس طرح کا کوئی دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لگاتے ہیں جی، نیند کی گولیاں کھلاتے ہیں ان کو، لیکن قربان جائیں وہاں ان کے لیے راحت والی، سکون والی کیا شے تھی کہ جناب ان کو وہ شے میسر آ جائے تو وہ ان کی توجہ نہ جائے، تکلیف ہو ہی نہ انہیں۔ جی پوری دنیا میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ بات جی، نماز بندہ پڑھنے لگے تو اس کو جناب تکلیف نہ ہو، اس کے پاؤں سے جناب پھالا، پنڈلی سے پھالا نکال دیا جائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی 5 انگلیاں کٹ جائیں آپ کو محسوس تک نہ ہو. کیا وہ لذت تھی انہیں یار. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی لذت مل گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جو ہے نا وہ مناجات کی لذت مل گئی ہے، وہ پھر ساری رات دعائیں کیا کرتے تھے. ہماری آج بھی پرانی خواتین گھروں میں موجود ہیں، پورا دن قرآن پڑھتی رہیں گی. اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب اتنی دیر قرآن پاک کیسے پڑھ لی انہوں نے، اتنی دیر نماز میں کیسے کھڑے ہو گئے، اتنی دیر مصلی پہ کیسے بیٹھے رہے. پرانے بابے آج بھی کچھ موجود ہیں جو جناب رات کو بستر پر لیٹ کر بھی گھنٹوں وظیفے پڑھتے رہتے ہیں. اور آج ہم ہیں، ہم موبائل تو دیکھ سکتے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہے نا، سخت نیند کی حالت میں جب تک 4-5 بار موبائل جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ کے منہ پہ نہ لگ جائے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ نیند آ رہی ہے. آنکھیں کھول کے گلے ہاتھ پھریں گے، یار چلو یہ تو دیکھ لیں. اصل میں یہ لذت ہی ہے نا، مٹھاس ہے. جس کو جس چیز کی لذت مل جائے، جس کو جس چیز کی حلاوت مل جائے، وہ بندہ اسی پہ جناب صدقے باری جاتا ہے. پھر نیند بھی قربان، اپنے سکون بھی قربان، ہر شے قربان کر دیتا ہے اس پر. تو پیارے بھائیوں، اسی طرح کا معاملہ ہے. جس بندے کو ایمان کی حلاوت مل جائے نا، پھر ایمان کے تقاضے جتنے بھی ہیں، اب نماز جو ہے وہ کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کی طرف. مسلمان کے علاوہ کوئی نماز پڑھتا ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں پڑھتا نا. مسلمانوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو نماز کی لذت بھی کس کو آئے گی؟ مسلمان کو آئے گی. روزہ جو ہے، اب بھوکا رہنا کون چاہتا ہے کہ میں بھوکا رہوں؟ لیکن بندہ مومن جو ہے وہ پورا دن بھوکا رہے کہ جو اس کو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، پورا سب مہینہ روزے رکھ کے اس کو جو عید والا دن خوشی ہوتی ہے، یہ پھر خوشی وہی محسوس کر سکتا ہے جو بندہ اس عمل سے گزر چکا ہو، اور یہ عمل اس نے کیا ہی اسی طرح ہو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے. تو یہ انتہائی اہم چیز ہے جس کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہر ایک شے کی لذت ہے بھائی. ایمان کی بھی لذت ہے، ایمان پھیکا نہیں ہوتا. ایمان کی بڑی لذت ہے. ایمان کی لذت ہی تو ہے کہ جناب کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جنگوں میں اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، پرواہ نہیں کی. جسم کے ٹکڑے ہو گئے، پرواہ نہیں کی. یہ ایمان کی لذت ہی تو تھی. شہید بندہ جو ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہوا میدان جہاد میں، میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے پردے ہٹا دیتا ہے، اس کی نگاہ سیدھی جنت میں جاتی ہے. جب اس کو یہ مقام ملتا ہے، جنت اس کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کا جسم جو ہے، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، میں کہ شہید بندہ جو ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چونٹی کاٹ لے، چونٹی کاٹ لے. باہر والے لوگ جو ہیں اوپر والے کھڑے ہوئے وہ دیکھ کے وہ جناب دنگ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. وہ مومن بندہ جو ہے وہ جناب اس کو اتنی تکلیف ہو رہی جتنا چونٹی کاٹنے کی ہوتی ہے. کیوں؟ آخر یہ ساری تکلیف اس کے لیے آسانی کے ساتھ برداشت کرنا کیسے آسان ہو، کیسے اس کے لیے جناب ایک معتدل شے ہو گئی. اس کی وجہ صرف یہی ہے بھائی، اس بندے کو یہ شہادت جو ہے اس نے اپنی محبوبہ بنایا ہوا تھا. شہادت کو اس نے موت کو اپنی محبوبہ بنایا ہوا تھا. ایمان کے تقاضوں پہ عمل جب اس نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تکلیف میں بھی راحت عطا فرما دی. حضرت ایوب علیہ السلام ہے نا، آپ جب بیمار تھے، بیماری کے بعد جب تندرستی آ گئی تو ایک دن جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے کہ میں کہ یعقوب، ایوب، میں کہ آپ کو جو بیماری ہوئی تھی وہ والے ایام ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہیں آپ؟ انہوں نے پتہ کیا عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار تھا نا تو اس وقت روز اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. تو کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک بار پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں اسی کلام کی لذت میں میرا رات اور دن ایسے گزر جاتا تھا مجھے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے وقت گزرتا تھا. تو کہا کہ جب سے میں تندرست ہوا ہوں، شفا یاب ہوا ہوں، تو وہ والی لذت مجھے نہیں ملی. اب بتائیں نا، بیماری میں لذت، جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ مجھے میرا محبوب پوچھنے آ رہا ہے، میرا محبوب میری عیادت کرے گا، تو بتائیں اس کو بیماری لذت دے گی یا نہیں دے گی؟ تو اس نے تو پھر فخر کرنا ہے، اس نے تو ناز کرنا ہے اپنی بیماری پر کہ میں تندرست تھا تو میرا محبوب مجھے پوچھنے نہیں آیا، جب میں بیمار ہوا تو پوچھنے آیا. تو پھر وہ بندہ کہے گا کہ 1000 بار قربان ہے اسی بیماری پر.
بیماری اس کو پھر لذت دے گی کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو یہ جو ہے نا ایمان کے تقاضے، پھر ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آتی ہے، پھر اس کو وہ بھی مزہ دیتی ہے۔ یہ ان چیزوں کا مزہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب بندہ ایمان کا مزہ محسوس کر لے، ایمان کی حلاوت محسوس کر لے۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ ایمان کی لذت جب کسی کو آ جائے تو 3 کام اس کے لیے بڑے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں یہ ذرا سماعت فرما لیں، بس حدیث پاک مکمل کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو ایمان کی لذت آ جائے نا، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور سے پیار کر سکتا پہلی بات۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُحِبُّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ پھر بندہ جو ہے جس کو ایمان کی لذت مل جائے، وہ کسی کے ساتھ بھی محبت کرے گا تو وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ کس کے لیے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا۔ ہاں، کسی کے ساتھ محبت کرے گا، کسی کے ساتھ تعلق رکھے گا تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تعلق رکھے گا۔ اور تیسری شے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی وَأَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُعَادَ فِي الْكُفْرِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے آگ میں چلے جانا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر دین چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے، اعلان کر دے گا کہ مجھے آگ میں ڈال دو، مجھے یہ تو قبول ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دین چھوڑ دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کبھی۔ کاش کہ یہ جو ایمان کی حلاوت کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ 3 چیزیں جو ہے نا ہر بندہ مومن میں آ جائیں۔ ہر بندہ مومن جو ہے اس کے دل میں ان 3 چیزوں کی محبت، یعنی کہ ایمان میں تسلب، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اور کسی بھی بندے کے ساتھ محبت کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔